السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان لڑائی ایٹمی جنگ بن سکتی تھی، ٹرمپ کا ایک بار پھر دعویٰ، کہا ٹیرف سے جنگ روکی گئی۔ ایران میں 2000 سے زائد قیدیوں کو معافی کا اعلان، لیکن احتجاج میں ملوث افراد شامل نہیں۔ بنگلہ دیش امریکہ تجارتی معاہدہ، ٹیرف کم ہو کر 19% ہو گیا۔ بنگلہ دیش میں 12 فروری جمعرات کو ہوگی ووٹنگ، ملک کے پہلے پارلیمانی انتخابات کے لیے عوام میں جوش و خروش۔ اور کینیڈا کے اسکول میں خاتون کی فائرنگ، حملہ آور سمیت 10 افراد ہلاک۔ تو یہ تھی سرخیاں، پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس جنگ میں 10 طیارے گرائے گئے۔ امریکی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگرام پر امریکہ سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ ایران معاہدہ نہیں کرے گا تو بے وقوف ہوگا۔ پاک بھارت جنگ کا تذکرہ کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ پاک بھارت جنگ میں 10 طیارے گرائے جا چکے تھے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان لڑائی ایٹمی جنگ بن سکتی تھی۔ دونوں ممالک ایٹمی جنگ کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن ٹیرف سے جنگ روکی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ میری رائے میں وہ واقعی شدید لڑائی لڑ رہے تھے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای نے 2000 سے زائد افراد کو معافی دینے یا ان کی سزاؤں میں کمی کی منظوری دی۔ تاہم حالیہ احتجاجی مظاہروں میں ملوث افراد اس فہرست میں شامل نہیں ہیں۔ یہ فیصلہ اسلامی انقلاب کی سالگرہ سے قبل کیا گیا، جس موقع پر ایران میں روایتی طور پر اسی نوعیت کی معافیاں دی جاتی رہی ہیں۔ ایرانی عدلیہ کی ویب سائٹ میزان آن لائن کے مطابق اسلامی انقلاب کے رہنما نے عدلیہ کے سربراہ کی درخواست پر 2000 قیدیوں کو معافی دینے، سزا میں کمی یا اسے تبدیل کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ تاہم نائب سربراہ عدلیہ علی مظفری کے حوالے سے کہا گیا کہ فہرست میں حالیہ فسادات سے متعلق ملزمان اور سزا یافتہ افراد شامل نہیں ہیں۔ امریکہ اور بنگلہ دیش نے ایک نئے تجارتی معاہدے کا اعلان کیا۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ نے بنگلہ دیش سے آنے والی درآمدات پر ٹیرف کو کم کر کے 19% کر دیا۔ اس کے علاوہ کچھ خاص شرائط کے تحت زیرو ٹیرف کی سہولت بھی دی جائے گی۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس نے بتایا کہ امریکہ نے ان بنگلہ دیشی ملبوسات اور گارمنٹس مصنوعات کو زیرو ٹیرف پر اپنی منڈی میں داخلے کی اجازت دینے کا وعدہ کیا ہے، جو امریکی کپاس اور مصنوعی فائبر استعمال کر کے تیار کی گئی ہوگی۔ بنگلہ دیش میں ووٹرز کل جمعرات کو ملک کے پہلے پارلیمانی انتخابات کے لیے انتخابات میں حصہ لیں گے، جب سے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو طلباء کی قیادت میں وسیع پیمانے پر ہونے والے مظاہروں پر وحشیانہ کریک ڈاؤن کے بعد معزول کر دیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں ایک اندازے کے مطابق 1400 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ منگل کی صبح انتخابی مہم ختم ہو گئی۔ بنگلہ دیش میں ایک ایوان مقننہ ہے، ایک واحد قانون ساز ایوان ہے جو قانون بناتا ہے۔ کینیڈا میں ایک اسکول اور گھر پر فائرنگ کے نتیجے میں 10 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں مشتبہ حملہ آور خاتون بھی شامل ہے۔ یہ واقعہ ملک کے مغربی صوبے برٹش کولمبیا کے شہر میں پیش آیا۔ وزیر اعظم مارک کارنی نے واقعے پر سخت افسوس کا اظہار کیا ہے۔ رائل کینیڈین پولیس کا کہنا ہے کہ اسی علاقے میں ایک لاش بھی ملی ہے، جس کے بارے میں پولیس کا خیال ہے کہ وہ حملہ آور کی ہے اور اس نے فائرنگ کے بعد خود کو گولی ماری۔ T20 ورلڈ کپ میں ہند پاک میچ کی خبروں نے دونوں ہی جانب کرکٹ کے چاہنے والوں میں مسرت کی لہر دوڑا دی ہے۔ میڈیا سے بات چیت میں کرکٹ کے مداحوں نے اس فیصلے پر اپنا رد عمل دیا ہے۔ لوگوں نے کہا ہے کہ ہند پاک کے میچز سے ہی کرکٹ میں دم پایا جاتا ہے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، بالکل ہونا چاہیے، ہمیں اپنی ٹیم پہ فخر ہے، انشاءاللہ ہماری ٹیم جیتے گی اور انڈیا کو ہرائے گی۔ ٹھیک ہے، میدان میں آنا چاہیے ہماری ٹیم کو، ہم اپنی فل فخر کے ساتھ بولتے ہیں انشاءاللہ ہماری ٹیم جیتے گی اور کامیاب بھی ہوگی۔ کرکٹ ہو اور پاکستان انڈیا کا میچ نہ ہو اور ورلڈ کپ ہو تو ایسا مزہ ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ ورلڈ کپ کے میچز میں جان آتی ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے میچز سے آتی ہے۔ دنیا کو پتہ ہے کہ ہمارا مقابلہ انڈیا سے اور انڈیا کو پتہ ہے کہ ہمارا مقابلہ پاکستان سے ہے۔ میچ کا تعلق ہے تو یہ تو ایک ایسا کھیل ہے جس میں میرے خیال میں بڑی اچھی بات ہے، اگر ادھر سے رضامندی کا اظہار ہوا ہے یا ادھر سے رضامندی کا اظہار ہوا ہے، کھیل کو انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ وہی ہماری جیت ہے،
حالانکہ ایسا نہیں ہے. کھیل کو کھیل کی حد تک رکھیں گے تو وہ دونوں ملکوں کے لیے فائدہ ہے, جس میں صرف یہ فائدہ نہیں ہے کہ عوام خوش ہوتی ہے یا نوجوان نسل جو کرکٹ کھیلنے والی ہے وہ خوش ہوتی ہے, اس میں بزنس بڑھتا ہے, کاروبار بڑھتا ہے, لوگوں کی دلچسپی بڑھتی ہے. جاپان میں تقریباً 3 ہفتوں سے جاری شدید برف باری کے نتیجے میں 46 افراد ہلاک اور تقریباً 560 زخمی ہو گئے. جاپان محکمہ آفات کے جاری کردہ تازہ اعداد و شمار کے مطابق جنوری کے آخر سے جاری سخت موسمی حالت کے نتیجے میں شمالی علاقے برف کی موٹی تہ میں دب چکے ہیں اور خاص طور پر بحیرہ جاپان کے ساحلی علاقوں میں ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا. پولیس اور مقامی حکام کے مطابق بروز منگل مکانات کی چھتوں پر جمع برف کے ڈھیر انسانوں پر گرنے یا چھتوں سے برف صاف کرنے کے دوران لوگوں کے پھسل کر گرنے جیسے متعدد حادثات پیش آئے. بین الاقوامی اولمپک کمیٹی نے کہا کہ یوکرین کے ریسنگ کھلاڑی کو سرمائی اولمپکس میں سیاہ بازو بند پہننے کی اجازت ہوگی, تاہم اس نے اس ہیلمٹ پر پابندی برقرار رکھی ہے جس پر روس کے ساتھ جنگ میں ہلاک ہونے والے یوکرینی کھلاڑیوں کی تصاویر بنی ہوئی ہیں. یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا کہ اس حق کا دفاع کیا جاتا تھا کہ وہ میلان کورٹینا گیمز میں ایسا ہیلمٹ پہنے جس پر 2022 میں روس کے یوکرین پر حملے کے بعد مارے گئے یوکرینی کھلاڑیوں کی تصاویر موجود ہیں. تھائی لینڈ کی ایک عدالت نے ملک کے بادشاہ پر تنقید کے جرم میں سزا یافتہ ایک شخص کی قید کی مدت بڑھا کر 50 سال کر دی. یہ بادشاہت کی توہین کے سخت قانون کے تحت دی جانے والی طویل ترین سزاؤں میں سے ایک ہے. تھائی لینڈ کا بادشاہت کی توہین سے متعلق لون کے خاندان کو تنقید سے تحفظ فراہم کرتا ہے اور ایسے ہر جرم کے لیے زیادہ سے زیادہ 15 سال قید کی سزا دی جا سکتی تھی. آرمینیا اور امریکہ نے جوہری توانائی کے شعبے میں تعاون پر اتفاق کر لیا. آرمینیا کے وزیر اعظم اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایروان میں 130 ایگریمنٹ پر بات چیت مکمل کی. یہ معاہدہ امریکہ کو دیگر ممالک کے ساتھ جوہری ٹیکنالوجی اور آلات شیئر کرنے یا لائسنس دینے کی اجازت دیتا ہے. جے ڈی وینس کے مطابق یہ معاہدہ بنیادی طور پر اسمال ماڈیولر ری ایکٹر سے متعلق ہے. اس کے تحت امریکہ ابتدا میں آرمینیا کو $5 ارب کی برآمدات کرے گا, جبکہ ایندھن اور دیکھ بھال کے لیے $4 ارب کے طویل مدتی معاہدے بھی اس میں شامل ہوں گے. جب بنگلہ دیش میں کل عام انتخابات ہوں گے, روہنگیا پناہ گزینوں کا مسئلہ ایک بار پھر وسیع تر بحث کا حصہ ہے. میانمار سے متصل بنگلہ دیش تقریباً 1.2 ملین روہنگیا پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہا ہے, جو ایشیا میں سب سے بڑی تعداد ہے. کئی دہائیوں سے روہنگیا کو میانمار میں شہریت دینے سے انکار کیا جا رہا ہے, جس سے وہ بے وطن اور بنیادی حقوق چھین رہے ہیں. اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر. پاکستان اور بھارت کے درمیان لڑائی ایٹمی جنگ بن سکتی تھی, ٹرمپ کا ایک بار پھر دعویٰ. کہا ٹیرف سے جنگ روکی گئی. ایران میں 2000 سے زائد قیدیوں کو معافی کا اعلان, لیکن احتجاج میں ملوث افراد شامل نہیں. بنگلہ دیش امریکہ تجارتی معاہدہ, ٹیرف کم ہو کر 19% ہو گیا. بنگلہ دیش میں 12 فروری جمعرات کو ہوگی ووٹنگ. ملک کے پہلے پارلیمانی انتخابات کے لیے عوام میں جوش و خروش. اور کینیڈا کے اسکول میں خاتون کی فائرنگ, حملہ آور سمیت 10 افراد ہلاک. اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.